آج ہر ماں یہ چاہتی ہے کہ اس کا بچہ ترقی کرے، اس کا بچہ کامیاب ہو۔ جب کوئی ماں اچھے ڈاکٹر کو دیکھتی ہے تو اس کے دل کے اندر یہ امنگ جاگتی ہے کہ میرا بیٹا بھی اچھا ڈاکٹر بنے۔ جب کسی اچھے ٹیچر سے ملاقات ہوتی ہے تو کبھی دل میں امنگیں انگڑائیاں لیتی ہے، میرا بچہ بھی اچھا ٹیچر بنے۔ اسی طریقے سے کسی اچھے اخلاق والے انسان کو دیکھتی ہے تو دل کے اندر یہ تمنائیں امڑ آتی ہے کہ میرے بچے کے اخلاق بھی ایسے ہی ہو۔ غرض کہ انسان کی یہ فطرت ہے، جب بھی کسی اچھے انسان کو انسان دیکھتا ہے تو اس کے دل کے اندر تمنائیں انگڑائیاں لینے لگتی ہے کہ میرا بچہ بھی ایسا ہو، میری بچی بھی ایسی ہو۔ یاد رکھنا، انسان سنور کر سدھر کر آسمانوں سے نہیں اترا کرتے، اور انسان سنور کر اور سدھر کر زمین سے نہیں نکلا کرتے۔ زمین کے اوپر جو بھی آتا ہے، مخصوص ہستیوں کی بات نہیں کرتا، عام انسان کی بات کرتا ہوں۔ زمین کے اوپر جو بھی آتا ہے، ان پڑھ آتا ہے، اخلاق سے عاری آتا ہے، افکار سے جو ہے وہ عاری آتا ہے۔ غرض کے پیدا ہونے والے انسان میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ جس طریقے سے ایک جانور کی فکر ہوتی ہے کہ پیدائش کے بعد مجھے غذا مل جائے، ویسے ہی انسان بھی یہی فکر لے کر کے آتا ہے۔ اللہ اکبر، نہ اس کے پاس علم ہوتا ہے، نہ اس کے پاس تقویٰ ہوتا ہے، نہ اس کے پاس جو ہے وہ اللہ اکبر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ بس اس کو اتنا شعور دیا جاتا ہے کہ اللہ اکبر جب اسے بھوک لگے تو ماں کا سینہ ٹٹول لیا جائے، وہاں سے اس کو غذا مل جائے گی۔ لیکن پھر آپ دیکھیں، ایک انسان جو ان پڑھ پیدا ہوا تھا، ایک انسان جو اخلاق سے عاری پیدا ہوا تھا، ایک انسان جس میں بولنے کی صلاحیت نہیں تھی، ایک انسان جس میں چلنے کی صلاحیت نہیں تھی، بالکل اسی طرح جیسے انسان میں، جیسے جانوروں میں بولنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ لیکن اب مجھے بتاؤ، اس کو بولنا کون سکھاتا ہے؟ اگر ماں انگریزی بولتی ہے تو بچے کی زبان بھی انگریزی ہوتی ہے، اگر ماں مراٹھی بولتی ہے تو بچہ بھی مراٹھی بولتا ہے، اگر ماں تیلگو بولتی ہے تو بچہ بھی تیلگو بولتا ہے۔ غرض کہ مجھے بتائیں، بچہ تو بے زبان آیا تھا، بتاؤ اس بچے کی زبان منہ میں جو ہے وہ زبان تو تھی، لیکن بولنے کی صلاحیت کس نے دی؟ اس کی ماں کی تربیت نے دی۔ ماں عربی بولے گی تو بیٹا انگلش بولنے والا نہیں ہوگا، ماں انگلش بولے گی تو بیٹا عربی بولنے والا نہیں ہوگا۔ اس سے بات اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے کہ ماں کی زبان بچے کی زبان بن جاتی ہے، اسی طرح ماں کی سوچ بچے کی سوچ بن جاتی ہے، ماں کا کردار بچے کا کردار بن جاتا ہے۔ اب پتا چلا کہ مائیں جس سوچ کی ہوگی بچوں کی بھی سوچ وہی ہوگی، مائیں جس فکر کی ہوگی بچوں کی فکر بھی وہی ہوگی۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، آج ہمارے بچے خود غرض کیوں ہیں؟ اس لیے کہ مائیں خود غرض ہے۔ آج ہمارے بچے عاشق رسول کیوں نہیں ہیں جیسے ہونا چاہیے تھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماؤں کے اندر عشق مصطفیٰ وہ نہیں ہے۔ آج ہمارے بچے عبادت گزار کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے کہ ماؤں کے اندر وہ عبادت کا جذبہ نہیں ہے۔ آئیے میں بہت جلدی سے اپنی گفتگو کرتے ہوئے، مجھے اس وقت جو ہے ماہرہ مطہرہ کی خانقاہ یاد آ رہی ہے۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، آپ نے سنا ہوگا سلسلہ قادریہ کی جو ہندوستان میں بڑی بڑی خانقاہیں ہیں، ان خانقاہوں میں سر فہرست جو خانقاہ ہے اسے ماہرہ مطہرہ کی خانقاہ کہتے ہیں۔ وہ عظیم خانقاہ ہے، بدایوں شریف وہیں سے فیض جا رہا ہے، امام اہل سنت کو بریلی شریف وہیں سے فیض آ رہا ہے۔ شیخ المشائخ حضور اشرفی میاں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اسی دسترخوان کے خوشہ چین نظر آ رہے ہیں۔ سرکار آل رسول احمدی کے فیوز و برکات کی شکل میں غرض کے بڑی عظیم خانقاہ ہے۔ اس خانقاہ کے جو موجودہ سجادہ نشین ہے آقائے نعمت حضور سیدی امین ملت، ان کے برادر اصغر مرشدی حضور سیدی سرکار سید نجیب حیدر صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی نے مجھے ایک بات بتائی۔ اب ماں کا کردار کس طریقے سے بچوں پہ اثر انداز ہوتا ہے، اہل علم جو جانتے ہیں اس خانقاہ کے موجودہ شہزادگان کو آپ کو پتا ہوگا کہ اللہ اکبر وہ قربانیاں دینے والے، قوم کا درد رکھنے والے، قوم کی فکر رکھنے والے، قوم کے حوالے سے قربانی کا جذبہ رکھنے والے، اللہ اکبر چند مشائخ میں ہم نے ان لوگوں کو دیکھا ہے کہ اللہ اکبر یہ وہ لوگ ہیں جو جلسوں میں جاتے ہیں تو لے کر نہیں بلکہ دے کر کے آتے ہیں۔ یہ ان کی عادت ہے، یہ ان کی فطرت ہے۔ میں بہت سوچا کرتا تھا ان شہزادوں
کے اندر شہزادے سب ہیں، قابل تعظیم ہیں، لیکن ان شہزادوں کے اندر جو موجودہ ماہرہ مطہرہ کے شہزادگان ہیں، علماء نواز ہیں، چھوٹوں کو نوازنے والے ہیں، لوگوں کی فکر کرنے والے ہیں، تو مجھے یہ بات پتہ چلی کہ اللہ اکبر، ماں کتنا بڑا کردار ادا کر سکتی ہے، ماں کتنی عظیم تربیت کر سکتی ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، اے خاتون جنت کی کنیزوں، ہمارے مرشد آقائے نعمت حضور سیدی احسن العلماء رحمت اللہ تعالی علیہ کی اہلیہ، یعنی حضور سیدی امین ملت کی والدہ، حضور سیدی رفیق ملت کی والدہ، اللہ اکبر، یوں تو وہ نسب کے اعتبار سے نقوی سیدہ تھی، یعنی امام نقی کی اولاد میں سے تھی۔ اللہ اکبر، ذرا غور کریں کس طرح بچوں کی تربیت کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، ایک مرتبہ سسرال سے میکے کی طرف جا رہی تھی اور آپ کے شہزادگان آپ کے ساتھ میں تھے۔ حضور شرف ملت، بڑا نام ہے علم کی دنیا میں، جن کے اشعار جو ہے وہ بڑے بڑے اہل علم پڑھتے نظر آتے ہیں، ان کا بچپنا تھا۔ حضور سیدی رفیق ملت نے مجھے بتایا، ہوا یہ اللہ اکبر کہ حضور شرف ملت متظلہ العالی جو ہے وہ ٹرین کے اندر، اس ٹرین سے اترے اسٹیشن پہ کسی کام کی غرض سے، اور اس کے بعد جب واپس چڑھے تو جلدی میں پیر کا ایک جوتا گر گیا، اسٹیشن پہ گر گیا۔ آپ اندازہ فرمائیں، ذرا غور کیجئے، آپ بھی مائیں ہیں، اگر کسی بچے کا ایک جوتا گر جائے، ایک چپل گر جائے تو مائیں کیا کرتی ہے؟ یا تو بچے کو ڈانٹتی ہے، یا تو بچے کو سزا دیتی ہے، یا تو بچے سے ناراضگی کا اظہار کرتی ہے۔ اللہ اکبر، مگر قربان جائیں اس سیدہ پر کیا فکر تھی۔ اللہ اکبر، نام بھی فاطمہ تھا اور کردار میں بھی سیدہ فاطمہ الزہرا کے کردار کی جھلک تھی۔ جیسے ہی ایک جوتا جو ہے وہ اسٹیشن پہ گر گیا اور ٹرین چل پڑی، انہوں نے جلدی سے دوسرا جوتا بھی گرا دیا۔ آپ دیکھیں، فکر دیکھیں، انداز دیکھیں، بچوں کی تربیت کیسے کی جاتی ہے۔ دوسرا جوتا بھی گرا دیا۔ دوسرا جوتا گرانے کی وجہ یہ تھی، ایک جوتا ہمارے پاس ہے، ایک جوتا گر گیا ہے، وہ جوتا ہم اٹھا تو سکتے نہیں، ٹرین چل پڑی ہے، اور ایک جوتا نہ ہمارے کام آ سکتا ہے نہ کسی کے کام آ سکتا ہے۔ پہلا گرا ہے تو دوسرا بھی گرا دو، ہمارے نہیں، کم از کم کسی کے تو کام آ سکتا ہے۔ یہ فکر تھی، یہ انداز تھا، یہ سوچ تھی۔